السلام علیکم، میرے چینل قصے کہانیاں میں آپ کو خوش آمدید۔ سنتے ہیں آج ایک نئی سٹوری جس کا نام ہے کالا حبشی۔ میری ماں کی ذرا سی بے احتیاطی میری بڑی بہن کی موت کا سبب بن گئی۔ گھر میں ماتم تھا، میری جوان بہن مر گئی تھی۔ ہم بہنیں پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھیں۔ چھوٹا بھائی کچھ سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ ہمارے گھر میں کیا ہو رہا ہے۔ گھر میں تمام رشتہ دار اکٹھا تھے۔ امی ساکت و جامد خاموشی سے بیٹھی تھیں، جیسے وہ پتھر کی ہو گئی ہوں۔ یہ سراسر امی کی غلطی تھی، جس کا خمیازہ ان کی اولاد کو بھگتنا پڑ رہا تھا۔ اولاد کی تکلیف والدین کے لیے سب سے بڑی آزمائش ہوتی ہے۔ میری والدہ کا تعلق ایک مذہبی گھرانے سے تھا۔ امی 4 بھائیوں کی اکلوتی بہن تھیں۔ امی نے میٹرک تک تعلیم حاصل کی تھی۔ میٹرک کرنے کے بعد وہ گھر میں فارغ بیٹھی تھی کہ امی کو نہ جانے کہاں سے عملیات کا شوق اٹھا۔ اپنے چھوٹے بھائی کو پیسے دے کر 5-6 عملیات کی کتابیں منگوا کر پڑھنا شروع کر دی۔ نہ صرف پڑھی بلکہ ان کتابوں میں دیے گئے عمل بھی کرنے لگی۔ کسی عامل سے اجازت لیے بغیر اس طرح کے عملیات کا کیا نتیجہ ہوگا، یہ انہوں نے سوچا بھی نہ تھا۔ امی کے کسی عمل نے ایک پرسکون روح کو جھنجھوڑ دیا تھا۔ خدا جانے وہ کوئی جن تھا، بھوت یا کوئی روح۔ وہ ایک لمبا تڑنگا کالا مرد تھا، جس طرح حبشی ہوتے ہیں، بالکل حبشیوں والے ناک نقشے کا۔ اس نے امی کو کبھی کوئی نقصان نہیں پہنچایا تھا۔ امی بتاتی ہیں انہیں کبھی وہ دیوار پر چپکا نظر آتا تھا، کبھی صحن میں بندی رسی پر الٹا لٹکا نظر آتا۔ اس طرح کی مخلوق کے لیے جب کوئی عمل کیا جاتا ہے تو مہینہ 15 دن پہلے جمالی یا جلالی پرہیز کیا جاتا ہے۔ جمالی پرہیز کا مطلب لہسن، پیاز، انڈا، مچھلی سے پرہیز ہوتا ہے، جبکہ جلالی پرہیز بہت سخت ہوتا ہے، جس میں صرف دودھ پی سکتے ہیں یا چنے کھا سکتے ہیں، مگر بہت خیال کے ساتھ۔ اگر دودھ کے ساتھ کوئی مکھی یا مچھر پی گئے یا چنے کے ساتھ گھن کھا لیا تو یہ پرہیز ٹوٹ جاتا ہے اور نئے سرے سے پرہیز کرنا ہوتا ہے۔ نماز اول وقت ادا کرنی ہوتی ہے اور تمام مکروہات سے پرہیز لازمی ہوتا ہے، یعنی عملیات کے دوران کسی مخلوق کو قبضے میں کرنا بڑا جان جوخم کا کام ہوتا ہے۔ جب عامل عمل میں کامیاب ہوتا ہے تو اس طرح کی مخلوق کے حاضر ہونے پر حضرت سلیمان علیہ السلام کی قسم دے کر وعدہ لیا جاتا ہے کہ وہ کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا اور بلانے کے وقت ہی حاضر ہوگا۔ مگر امی تو یہ بھی نہیں جانتی تھیں کہ ان کے کون سے عمل سے یہ حاضر ہوا ہے۔ خوف اسی بات کا تھا کہ یہ حبشی کسی وعدے اور قسم کا پابند نہ تھا۔ نانا نانی نے امی کے معاملے میں کبھی کسی عامل کی مدد نہیں لی۔ نانا کا خیال تھا یہ امی کا وہم ہے، جبکہ امی تمام قصہ نانا کو سنا چکی تھی۔ وہ امی کے علاوہ کبھی کسی کو نظر نہیں آیا تھا۔ نانا کو لگا ان تمام مسائل کا حل امی کی شادی ہے، لہٰذا نانا نے ایک مناسب رشتہ دیکھ کر امی کی شادی کر دی۔ ابو ایک مذہبی آدمی تھے، لیکن امی نے ابو کو اس سارے واقعے سے لا علم رکھا۔ شادی کے بعد بھی وہ حبشی امی کو نظر آتا رہا۔ پتہ نہیں وہ امی سے کیا چاہتا تھا۔ اس نے کبھی امی سے بات نہیں کی تھی۔ امی بھی عادی ہو گئی تھی، وہ اب اسے دیکھ کر خوفزدہ نہیں ہوتی تھی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ امی 4 بیٹیوں اور ایک بیٹے کی ماں بن چکی تھی، مگر وہ اب بھی حبشی کو الٹا لٹکا دیکھتی تھیں۔ وقت پل لگا کر الٹا رہا، 4 بیٹیاں جوان ہو گئیں۔ اچانک ایک دن وہ ہو گیا جس کا ڈر تھا۔ بڑی باجی خوشی کو وہ حبشی دیوار پر چپکا نظر آیا۔ باجی چیخ مار کر بے ہوش ہو گئی۔ باجی کی چیخ سے سب گھر والے ان کے ارد گرد جمع ہو گئے۔ امی باجی کے منہ پر پانی کے چھینٹے مارنے لگی۔ خوشی بیٹا ہوش میں آؤ، کیا ہو گیا تمہیں؟ خوشی باجی نے آنکھیں کھولی تو ان کی آنکھیں خوف سے پھٹی ہوئی تھی۔ وہ کچھ بولنے کی کوشش کرنے لگی، مگر الفاظ زبان کا ساتھ نہیں دے رہے تھے۔ وہ انگلی سے ایک طرف اشارہ کر رہی تھی۔ باجی کے منہ سے بس یہ الفاظ نکلے، امی وہ کالا آدمی۔ ان کی بات سن کر امی ساری بات سمجھ گئی۔ امی باجی پر آیت الکرسی پڑھ کر پھونکنے لگی۔ ابو بھی آ گئے۔ باجی کو ڈاکٹر کو بھی دکھایا، مگر کوئی فرق نہ پڑا۔ باجی دن بدن کمزور ہوتی گئی۔
وہ ہر وقت خوفزدہ رہتی تھیں۔ امی خود دم درود کرتی رہی، کبھی کسی عامل کو نہیں دکھایا کیونکہ اس طرح امی کا راز فاش ہو جاتا۔ یہ مصیبت امی کی بلائی ہوئی تھی۔ امی کی خام خیالی تھی کہ وہ کالا حبشی باجی کو کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا۔ باجی تنہا تنہا رہنے لگی، وہ بات بھی بہت کم کرتی۔ میری زندگی سے بھرپور بہن مرجھا کر رہ گئی، اور پھر ایک دن باجی نے زندگی کا ساتھ چھوڑ دیا۔ باجی کی اچانک موت نے امی کو ادمرا کر دیا۔ امی کو یہ اندازہ نہ تھا کہ باجی مر جائیں گی۔ وہ کھیل جو باجی کے ساتھ کھیلا جاتا رہا، وہ کھیل کالا حبشی میری دوسری نمبر کی بہن عرشی سے کھیلنے لگا۔ جو حالت باجی کی تھی، اب وہ حال عرشی کا ہو گیا تھا۔ عرشی مجھ سے بڑی تھی۔ عرشی نے بتایا وہ کالا حبشی رات کو میرے پاس آ جاتا ہے۔ وہ میرے ساتھ وہی حرکتیں کرتا ہے جو کہ ایک شوہر اپنی بیوی کے ساتھ کرتا ہے۔ جب وہ میرے پاس سے ہٹتا ہے تو میرا پیٹ پھول جاتا ہے، اور صبح فجر تک میں اس حبشی کی شکل کے ڈھیروں بچے پیدا کرتی ہوں۔ ہر رات کے اس عمل سے عرشی کمزور ہوتی چلی گئی۔ جب دوسری بیٹی کی جان پر بن آئی تو امی نے سارا راز ابو سے کہہ سنایا۔ ابو سر پکڑ کر بیٹھ گئے۔ اگر تم یہ سب مجھے پہلے بتا دیتی تو میں اپنی بیٹی کو بچا لیتا۔ اب ابو کی دوڑیں عاملوں کے پاس لگنے لگی۔ طرح طرح کے عامل حضرات اپنا علم آزماتے رہے، پیسہ پانی کی طرح بہایا، مگر پھر بھی عرشی موت کی آغوش میں چلی گئی۔ گھر میں پھر جوان موت۔ لوگ طرح طرح کی باتیں بنانے لگے۔ رشتہ داروں نے ملنا جلنا ختم کر دیا۔ دو جوان اموات نے امی ابو کو نڈھال کر دیا۔ مجھے دونوں بہنوں کی موت سے زیادہ یہ خوف تھا کہ اب میرا نمبر ہے۔ عرشی کی موت کو 10 دن گزر گئے۔ ایک دن میں رسی سے کپڑے اتار رہی تھی۔ رسی کے کونے پر ایک مردانہ قمیض ٹنگی تھی۔ میں قریب جا کر قمیض دیکھنے لگی۔ میرے گھر میں تو یہ کسی کی نہیں ہے۔ یہ سوچتے ہوئے میں نے قمیض کی طرف ہاتھ بڑھایا ہی تھا کہ خوف سے میری چیخ نکل گئی۔ قمیض میں ایک سر پھنسا تھا کسی کالے آدمی کا، اور وہ سرخ سرخ آنکھوں سے مجھے گھور رہا تھا۔ میری چیخ کی آواز سن کر امی آ گئی۔ میں امی سے لپٹ گئی۔ امی مجھے بچا لیں، امی وہ کالا آدمی قمیض میں، وہ اس کا سر۔ میرے منہ سے بے ربط الفاظ نکلنے لگے۔ کہاں بیٹا، یہاں تو کوئی قمیض نہیں ہے۔ کمال کی بات یہ تھی کہ وہ امی کو نظر نہیں آ رہا تھا۔ امی مجھے لے کر کمرے میں آ گئی۔ حبشی کو دیکھ کر مجھے احساس ہوا کہ باجی اور عرشی کس آزمائش سے گزری تھی۔ مجھے اپنی موت سامنے نظر آ رہی تھی۔ خوف سے میرا دل میرے حلق میں دھڑک رہا تھا۔ میری حالت دیکھ کر امی متواتر روئے جا رہی تھی۔ اتفاق سے اسی وقت امی کی خالہ زاد بہن آ گئی۔ ریحانہ خالہ امی کو روتا دیکھ کر بولی، کیا بات ہے، تم ماں بیٹی کیوں پریشان ہو؟ خالہ کی ہمدردی پا کر امی پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی اور روتے ہوئے سب کچھ بتا دیا۔ ریحانہ خالہ نے کہا، خدا نے شاید اس وقت مجھے تمہاری مدد کو ہی بھیجا ہے۔ میں کل اپنے مرشد کے پاس پشاور جا رہی ہوں۔ وہاں ہر سال مرید قافلے کی صورت میں جاتے ہیں۔ رہائش اور طعام کا بھی بہترین انتظام ہے۔ اگر تم مناسب سمجھو تو اینی کو میرے ساتھ بھیج دو، انشاءاللہ تمہارا مسئلہ وہیں سے حل ہوگا۔ امی نے کہا کہ ریحانہ باجی، آپ اینی کو اپنے ساتھ لے جائیے گا۔ میں اس کے ابو سے رات کو اجازت لے لوں گی۔ میں اب یہ موت کا کھیل ختم کر دوں گی۔ غلطی میری ہے تو سزا بھی مجھے ملے۔ میرے بچے بے قصور ہیں۔ امی یہ کہہ کر پھر رونے لگی۔ ریحانہ خالہ نے امی کو تسلی دی اور مجھے صبح تیار رہنے کی تاکید کرتی ہوئی چلی گئی۔ مجھے تو رات کی فکر تھی۔ رات تو مجھے گھر میں ہی گزارنی تھی۔ رات بھی آ ہی گئی۔ خوف سے میرا دم خشک ہو رہا تھا۔ میں نے دل ہی دل میں دعا کی، یا اللہ میری مدد فرما۔ میں ریحانہ خالہ کے مرشد کا نام نہیں جانتی تھی، مگر میں صبح صحیح سلامت ان کے پاس پہنچنا چاہتی تھی۔ میں ساری رات جاگتی رہی۔ جب موت سامنے ہو تو نیند کسے آتی ہے۔ میں پوری رات درود شریف کا ورد کرتی رہی، یہاں تک کہ فجر کی اذان ہو گئی۔ میں نے فجر کی نماز پڑھی اور خدا کا شکر ادا کیا کہ ساری رات وہ ملعون حبشی نظر نہیں آیا۔ میں نے بیگ میں اپنے کپڑے اور ضرورت کا سامان رکھا۔ اتنی دیر میں امی ابو بھی اٹھ گئے۔ ٹھیک 7 بجے ریحانہ خالہ آ گئیں اور میں سب کو خدا حافظ کہتی ہوئی
ریحانہ خالہ کے ساتھ باہر آ گئی۔ گھر کے سامنے بس کھڑی تھی۔ بہت سے مریدین حضرت صاحب سے ملنے جا رہے تھے۔ میں بس میں کھڑکی کی طرف بیٹھ گئی۔ میرے ساتھ ہی ریحانہ خالہ بیٹھ گئی۔ جب میں نے نظر اٹھا کر گھر کی طرف دیکھا تو دروازے پر حبشی کھڑا مسکرا رہا تھا۔ میری اوپر کی سانس اوپر رہ گئی۔ بس آہستہ آہستہ چل پڑی۔ میرا خیال تھا کہ وہ بس میں آ جائے گا، مگر وہ آہستہ آہستہ نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ بس چلتی رہی۔ مغرب سے کچھ پہلے بس ایک ہوٹل کے سامنے رکی۔ لوگ اترنے لگے۔ ریحانہ خالہ نے کہا کہ چلو اینی، واش روم چلتے ہیں۔ میں بس سے اتر کر ریحانہ خالہ کے ساتھ ہوٹل کے اندر چلی گئی۔ واش روم سے فارغ ہو کر وضو کیا، کھانا کھایا۔ ریحانہ خالہ وہیں بیٹھ کر پان کھانے لگی۔ میں اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ 6-7 قدم ہی چلی ہوں گی کہ سامنے درخت پر وہی حبشی الٹا لٹکا تھا۔ وہ میری طرف غصے سے دیکھ رہا تھا۔ پیچھے سے ریحانہ خالہ آواز دینے لگی، چلو اینی۔ میرے قدم من بھر کے ہو گئے تھے۔ میں وہیں جم گئی تھی۔ خالہ نے کندھے پر ہاتھ رکھا تو میں جیسے ہوش میں آ گئی۔ تیز تیز قدم اٹھاتی بس میں سوار ہو گئی۔ حبشی ہنوز وہیں لٹکا ہوا تھا۔ بس چل پڑی۔ پھر بس 2 جگہ رکی، مگر میں بس سے نہ اتری۔ میں جانتی تھی کہ حبشی اپنی سی پوری کوشش کرے گا کہ میں حضرت صاحب تک نہ پہنچوں۔ حبشی نے جس طرح میری طرح غصے سے دیکھا تھا، مجھے یقین ہو گیا تھا کہ میری پریشانی کا حل مرشد سرکار کے پاس ہی ہے۔ اگلے دن عصر کے وقت ہم حضرت صاحب کے مسافر خانے کے آگے اترے۔ نماز عصر ادا کی، لنگر خانے میں کھانا کھایا۔ خالہ بولی، اینی بیٹا بے فکر ہو جا، وہ مردود حبشی سرکار کی حدود میں قدم نہیں رکھ سکتا۔ بعد نماز مغرب تمام خواتین مرشد سرکار کی بیگم سے ملنے چلی گئیں۔ میں بھی ان کے ساتھ تھی۔ خواتین اپنے مسائل حضرت صاحب کی بیگم کو بتاتی تھیں۔ وہ ایک کاغذ پر تمام مسائل لکھ لیتی تھیں، پھر ان کا حل سرکار کاغذ پر لکھ کر دیتے تھے۔ میں نے بھی تمام واقعہ بی بی مرشد سے کہہ دیا۔ پھر ہم سب مسافر خانے میں واپس آ گئے۔ خالہ نے ٹھیک کہا تھا، وہ مردود حبشی اب تک مجھے یہاں نظر نہیں آیا تھا۔ اگلی صبح ایک عورت مسافر خانے میں آئی اور آواز لگا کر کہنے لگی، اینی کون ہے؟ سرکار بلا رہے ہیں۔ میں اٹھ کھڑی ہوئی۔ ریحانہ خالہ بولی، اینی بیٹا پردہ کر کے جانا، سرکار بے پردہ بیبیوں سے نہیں ملتے۔ میں نے خود کو چادر سے اچھی طرح ڈھانپ لیا۔ جب میں حضرت صاحب کے پاس پہنچی تو وہاں بی بی مرشد بھی موجود تھی۔ بی بی نے مجھے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ میں وہیں زمین پر بیٹھ گئی۔ حضرت صاحب مجھ سے مخاطب ہوئے۔ بی بی نے مجھے آپ کا مسئلہ بتایا ہے، اب آپ کچھ کہیں۔ میں اپنی دونوں بے قصور بہنوں کی موت کا بتاتے ہوئے رو پڑی۔ حضرت صاحب بولے، ابھی اس کو بلائے لیتے ہیں، میں خود اس سے معلوم کرتا ہوں کہ وہ کیوں تم لوگوں کے پیچھے پڑا ہے۔ حضرت صاحب نے آنکھیں بند کی، پھر چند سیکنڈ بعد اچانک آنکھیں کھول دیں۔ وہ حیرت سے بولے، وہ تو مسلمان ہے، پھر اس طرح کی حرکت کیسے کر سکتا ہے؟ پھر حضرت منہ ہی منہ میں کچھ پڑھنے لگے۔ کچھ دیر بعد وہ کالا حبشی حضرت صاحب کے سامنے کھڑا تھا۔ حضرت صاحب نے گرجدار آواز میں کہا، بیٹھ جا۔ وہ فوراً بیٹھ گیا۔ اس کی نظریں نیچی تھیں۔ سرکار بولے، کیوں اس خاندان کے پیچھے پڑا ہے؟ مسلمان ہوتے ہوئے دوسرے مسلمان کو تنگ کرتا ہے۔ حبشی بولا کہ اس لڑکی کی ماں نے مجھے اپنے عمل سے قبضے میں کیا۔ آپ تو جانتے ہیں میرے عمل میں جلالی پرہیز کیا جاتا ہے، اور یہ عمل ایک ایسے چراغ کو سامنے رکھ کر کیا جاتا ہے جس میں بڑے مینڈک کا خون ہو اور چوتارا کپڑا ڈال کر جلایا جائے۔ مجھے بلانے کے لیے چراغ جلایا جاتا ہے اور واپس بھیجنے کے لیے چراغ گل کر دیا جاتا ہے۔ میں یہاں اپنے قبیلے سے دور، اپنی بیوی بچوں سے دور قید میں ہوں۔ وہ نہ مجھ سے کوئی کام لیتی ہے اور نہ آزاد کرتی ہے۔ مرشد بولے، تو ان بچوں کے پیچھے کیوں پڑا ہے؟ قصور ان کی ماں کا ہے جس نے تجھے اپنے عمل سے حاضر کیا۔ تو نے ان کی ماں کو کیوں نقصان نہ پہنچایا؟ حبشی بولا، اس کی ماں کا نام ہی 2 دھاری تلوار ہے، بھلا میں زینت فاطمہ نامی اس کی ماں کو کیسے نقصان پہنچا سکتا ہوں؟ مرشد بولے، اب کیا چاہتا ہے؟ حبشی ادب سے بولا، اس کی ماں سے کہیں مجھے آزاد کر دے۔ مرشد بولے، اور جو اس کی 2 جوان بہنیں جان سے گئیں، اس کی سزا تو تجھے بھگتنا پڑے گی۔ حبشی گڑ گڑانے لگا، سرکار مجھے معاف کر دے، میں نے گناہ کیا اور اب میں توبہ کرتا ہوں۔ مرشد گرجے، تو نے خدا کا بنایا ہوا قانون توڑا ہے، بلا اپنی اس فوج کو جو اس لڑکی کی بہنوں نے جنی ہے۔
कुछ सेकंड बाद छोटे छोटे ढेरों बच्चों से कमरा भर गया। वो सारे बच्चे हबशी की फोटोकॉपी थे। मुर्शिद बोले, तू अब इस फौज के साथ मिलकर इंसानों को तंग करेगा। हजरत आंखें बंद करके कुछ पढ़ने लगे। तमाम बच्चे एक एक करके साबुन के बुलबुलों की तरह फटने लगे। सब एक एक करके ख़त्म हो गए। अब हबशी की बारी थी। हजरत साहब ने हाथ में पानी लेकर बुलंद आवाज़ में कलमा पढ़ा और अल्लाह अकबर कहकर पानी की छींटें हबशी पर फेंक दी। हबशी के जिस्म में आग लग गई और थोड़ी ही देर में वो राख कर ढेर बन गया। इस वाक़े को कई साल गुजर चुके हैं। मैं आज एक खुशो-खुर्रम ज़िंदगी गुजार रही हूँ। मुर्शिद साहब ने मेरे लिए खुसूसी दुआ की थी और खुदा ने बंदे के रूप में मुर्शिद साहब को मेरे लिए फरिश्ता बनाकर भेज दिया। काला हबशी आज भी कभी चश्मे ज़दन में मेरे सामने आ जाता है तो मैं ये सोच कर ही कांप जाती हूँ कि शायद मेरा अंजाम भी मेरी बहनों जैसा होता। अगर आज की स्टोरी आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों और जानने वालों से ज़रूर शेयर करें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब के सुर्ख बटन को क्लिक करके साथ मौजूद बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि नई आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। शुक्रिया।